السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بات کریں گے ایم ایس جی پہ، جو مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کا مخفف ہے۔ اسے نیورو ٹاکسن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایف ڈی اے کی طرف سے سیف فوڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور عموماً لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس لیبلنگ کر کے نہیں بتائے جاتے۔ اگر آپ کوئی پیک چیز خریدتے ہیں یا کینڈ چیز خریدتے ہیں جو کینز میں فوڈ پروسیس کر کے پیک کی جاتی ہے، تو اس کا کیمیکل نمبر جو ہے وہ ہے E621۔ E621 اس کا نمبر ہوگا۔ آپ نے لیبلنگ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی رہے گی، وہاں پہ جب نمبرز لکھے ہوں گے تو آپ E621 دیکھیں لیبل پہ، تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے اندر ایم ایس جی ہے۔ ایم ایس جی کی جو انہوں نے ایوریج انٹیک رکھی ہوئی ہے اسٹڈیز کر کے کہ اتنی کس ملک کے لوگ کتنی اس کی ایوریج کھاتے ہیں، تو انہوں نے یو ایس اے کی شو کی ہے آدھا گرام، اور ایشین ممالک کی تقریباً یو ایس اے اور یو کے کی آدھا گرام سے تقریباً 0.50 سے 0.60 کر لیں، اتنی دونوں ممالک کی دکھائی۔ جاپان اور کوریا کی 1.2 گرام سے 1.7 گرام انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ اتنی انٹیک وہ ایوریج ڈیلی لیتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہوگی ان کی ایف ڈی اے کی۔ ایف ڈی اے نے بہت سارے گند سیف لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آج کا اس پہ بات نہیں ہے، آج کا اس پہ سٹانس نہیں لا رہے لوگ۔ یہ 1969 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی اسی ایم ایس جی پر۔ اس وقت اس سٹڈی میں چوہے کو ایم ایس جی جو ہے کھلایا گیا تھا۔ چوہے کے ایم ایس جی کھانے کے بعد جو ہے چوہے کے برین سیلز جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس سٹڈی کے بعد پھر ایک بندے کا نام ہے رسل بلیلاکس، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا ٹیسٹ دیٹ کلز۔ اچھا، یہ ایکسائٹوٹاکسنس کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ یہ ٹیسٹی تو ہے لیکن آپ کو مار دیتا ہے۔ اب یہ ایف ڈی اے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تو آرگومنٹ آپ کو یہ دیتی ہے کہ یہ سیف فوڈ میں اور یہ آدھا گرام آپ یومیہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کین فوڈ یا کوئی بھی ایسی فوڈ آتی ہے جس میں ایم ایس جی ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو میجر کر سکیں کہ اس میں گلوٹامیٹ کتنا ہے۔ اچھا، ایک اور سٹڈی کی گئی جس میں تقریباً جو ہے بلڈ لیول جو ہے یہ 556% انکریز کر گیا تھا ایم ایس جی اسٹڈی کے دوران جن جن لوگوں پہ یہ تجربے ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ جب چوہے پہ اسٹڈی کی گئی تھی تو چوہے کے نہ صرف برین سیل ڈیمیج ہوئے تھے، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور بعد کی اسٹڈی سے ثابت ہوا کہ ایم ایس جی کھانے سے آپ کی بھوک بڑھتی ہے۔ بھوک بڑھنا ایک اور چیز ہے، کیلوری جو ہے وہ باڈی آپ کی زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اب بھوک
اور کیلری ڈیمانڈ میں فرق یہ ہے کہ بھوک تو آپ کسی ایسی چیز سے بھی مٹا سکتے ہیں جس میں صرف 2 کیلریز ہوں، لیکن کیلری ڈیمانڈ سے بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ زیادہ ایسی چیزیں آپ کھاتے ہیں جن میں زیادہ کیلریز ہوتی ہیں، اور زیادہ کیلریز جب آپ میں آتی ہیں تو پھر آبویسلی آپ کی انکمنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور آؤٹ گوئنگ کم ہو جاتی ہے، تو یوں آپ موٹے ہو جاتے ہیں، آپ کی کیلریز برن نہیں ہوتی اس حساب سے۔ اب اس کو چائنیز ریسٹورنٹ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، MSG کو، اور اس کو چائنیز ریسٹورنٹ سنڈروم اس لیے کہا جاتا ہے کہ چائنیز بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی کوکنگز میں، اور وہاں سے کھانا کھانے کے بعد جب لوگوں کو ان کے مسل ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا سر درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کے جسم کے کچھ حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، یا ان کو پیچز لگ جاتے ہیں، تو پھر کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوا یوں ہی تھا کہ انہوں نے چائنیز سے کھایا، باہر آئے تو ان کو یہ مسائل شروع ہو گئے، تو پھر اس کا نام انہوں نے چائنیز ریسٹورنٹ سنڈروم رکھ دیا، حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا MSG سمپٹم کمپلیکس، کہ یہ چیز کھانے سے پھر یہ کمپلیکس ہوا۔ پھر اس کی اگر آپ ڈوز جو ہے آپ کے اندر زیادہ چلی جاتی ہے تو یہ اسٹڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو سوجن کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو زخمی کر دیتا ہے، اس سے ایزما بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک اور اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، جس میں کم و بیش 3 درجن بندوں پہ اسٹڈی ہوئی تھی، اور ان میں سے 40% جو اسٹڈی میں حصہ لینے والے تھے ان کو ایزما اٹیک ہو گیا تھا، اور یہ میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل صحت مند تھے، ان کو اس سے پہلے ایزما کی کوئی شکایت نہیں تھی، تو دمے کی شکایت پھر شروع ہو گئی۔ اب اس کو اگر ہم اس پہ غور کرنا چاہیں تو شارٹ ورڈ یہ ہے اس کے لیے کہ اس کو آپ باہر سے جسم میں مت ڈالیں، کیونکہ آپ کا جسم آلریڈی اس کو پروڈیوس کرتا ہے اور اسی حد تک کرتا ہے، کیونکہ مالک نے تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق بہترین انداز میں کی ہے، احسن التکوین، تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جسم آلریڈی اس کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو اگر آپ زیادہ لیں گے تو آپ کا اس میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کو نمنس سے لے کے ٹنگلنگ تک، پھر چیسٹ پین، جو سینے کا درد ہوتا ہے وہ، پیچس، آپ کو دمہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے دماغ کے سیلز ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور سیلز ڈیمیج ہونے کی جو ہے وہ خطرہ یہ ہوتا ہے زیادہ، جب سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں برین سوجنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بلڈ کلاٹس بھی بن سکتے ہیں، جن کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں۔ سیلز جب ڈیمیج ہوتے ہیں اور دماغ سوجنا شروع ہو جائے تو آبویسلی خون جو ہے وہ ایک جگہ پہ کلاٹ بن جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ کلاٹ دماغ کے اوپر والے حصے کی طرف بنتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اس میں، انلیس کہ فوری طور پہ آپ کو آپ کی دماغ کی سرجری کی جائے اور وہ بلڈ کلاٹ نکالا جائے، اس میں بھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری دنیا کی سب سے پہلی جو تھی وہ کینیڈا میں ہوئی، لیکن اس میں اس سرجری کے پیچھے یہ بلڈ کلاٹس وغیرہ مقصد نہیں تھے، مقصد تھی دماغ کی سٹڈی۔ تو اب آسان الفاظ میں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کو کھانا، وہ چیزیں کھانا چھوڑ دیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے، بالخصوص یہ پیک چیزیں جو ہوتی ہیں۔ پیک چیزوں سے مراد جو کینز میں آتی ہیں یا جو باہر سے پروڈیوس ہو کے آتی ہیں، وہ پیکڈ ہوتی ہیں، جو ان میں اس کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ یہ فلیور جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے۔ اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے چیزوں کا وہ بندے کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے، بالخصوص
یہ جو کینڈ چیزیں ہوتی ہیں، فریش چیزوں میں تو وہ لوگ آپ پاکستان میں آ کے تو ڈالنے سے رہ گئے. یہ میٹھے میں بھی ڈالا جاتا ہے، کھٹی چیزوں میں بھی ڈالا، نمکین کھٹی چیزوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. اچھا، میٹھی پروڈکٹس میں بھی ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو امامی فلیور ہوتا ہے بیسک ٹیسٹ کے لیے، یہ پانچواں ٹیسٹ ہے ایسی فوڈز میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اب ساری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ اس سے آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو پیچس لگ سکتے ہیں، اس سے آپ کو سینے کا درد ہو سکتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آپ کو آپ کی گردن اور چہرے کا ایریا جو ہے اس پہ جلن محسوس ہوتی ہے. آپ کو جسم، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں میرے پیر سو گئے، میرے ہاتھ سو گئے، آپ کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ حصے. پھر آپ کے جو چہرے کا ٹائٹنس شروع ہو جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ہیڈک ہو جاتی ہے، اور سب سے خطرناک بات جو ہے یہ آپ کے دماغ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو کوشش کریں اپنی صرف ایم ایس جی کے لیے نہیں، کوئی بھی فوڈ آپ کھاتے ہیں آپ کوشش کریں وہ قدرتی ہو، حلال طیب ہو اور تازی ہو. پیک فوڈ لیتے ہوئے بہت بھی کیئرفل رہا کریں، لیبل کو بار بار ریڈ کیا کریں، اور لیبل کے اوپر ایک ہیڈنگ ہوتی ہے جس پہ پورشن لکھا ہوتا ہے کہ کتنی چیز میں یہ چیزیں کتنی ہیں، اور پھر ساتھ میں ڈیلی ویلیو لکھا ہوتا ہے. ڈیلی ویلیو جو انٹرنیشنلی انہوں نے فارمولا رکھا ہوا ہے وہ 2000 کیلوریز پر ڈے پر پرسن رکھا ہوا ہے ایوریج. اب کیلوریز انٹیک جو ہیں یہ ڈپینڈنگ آن دا ایج اور ہائٹ اور وزن، یہ بندے کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. کسی کو 1000 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کو 4000 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 2000 کیلوریز ہر بندے کے لیے فکس اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن خوراک پہ 2000 کیلوریز انہوں نے فکس اماؤنٹ رکھ دی ہے ایوریج کا. اب پورشن اور اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈبہ آپ لیتے ہیں 500 گرام کا کین لیتے ہیں جس میں فوڈ ہوتی ہے، تو بعض اوقات اوپر لکھا ہوتا ہے 1 چمچ یا 50 گرام یا 100 گرام. تو آپ نے جب وہ پڑھنا ہے لیبل تو آپ نے یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ اس سارے ڈبے میں اتنی شوگر ہے یا اتنا سوڈیم ہے یا اتنے منرلز وٹامنس ہیں. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی 50 گرام میں یا 100 گرام میں جتنا انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے اس میں اتنے ہیں. پھر جو آگے پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے کہ وٹامنز اتنے پرسنٹ ہے، اس میں اتنے پرسنٹ ہے، وہ فوڈ کے پرسنٹیج نہ ہونا لازمی نہیں ہے، یہ لیبلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ویلیو کے تناسب سے لکھے ہوئے تو 2000 کیلوریز والے بندے کے لیے وہ اتنی پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے. تو کوشش کریں ایم ایس جی سے بھی جان چھڑائیں، اور باقی بھی جتنی گند آپ کو دیا جاتا ہے پیک کر کے، کمپنیاں بہت مارکیٹنگ میں آگے نکل چکی ہیں، بڑے بڑے ذہین بندے انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں جو اس کی لیبلنگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. پھر لیبلنگ کے ساتھ ساتھ کوڈز لکھے جاتے ہیں، جیسے میں نے ایم ایس جی کا کوڈ بتایا کہ E621، اس طرح یہ کوڈ جو لکھے جاتے ہیں، کوڈ تو پھر بالکل ہی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے. تو ایک تو اس کا کوڈ یاد رکھیں E621، دوسرا یہ یاد رکھیں کہ پیک فوڈ جب بھی لینا ہے اس کا لیبل ریڈ کرنا ہے. ایف ڈی اے تو وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، حلال حرام کے حساب سے نہیں چلتے. ان کے نزدیک تو چون کے بال اندر چلے جائیں، سنڈیاں چلی جائیں، سنڈیوں کے انڈے چلے جائیں، مکھیوں کے انڈے چلے جائیں فوڈ میں تو وہ اوکے شوکے ہے. ان کے نزدیک تو 225 گرام میکرونی ہو تو اس میں ایک بگ آپ کھا لیں تو دیٹس اوکے شوکے. 4.5 بال، یہ میں گرامز میں نہیں بات کر رہا، بالوں میں بات کر رہا ہوں. چوہے کے بال 4.5 بال بھی 225 گرام میں چلے جائیں مکرونی میں تو ان کے نزدیک یہ سیف فوڈ ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. ہمیں چوہے اور چوہوں کے بال کھانے سے منع کیا گیا. تو کوشش کریں، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ تازہ کھائیں، قدرتی کھائیں، کوشش کریں اپنے لوکل کھائیں. جب مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں پھل اور فروٹ لینے، سبزیاں لینے،
تو جو زیادہ چمک رہی ہوتی ہیں ان سے پرہیز کریں، ایسی چیزیں لیں جو چمک دھمک اور ان کی گریڈنگ نہیں ہوتی، کوئی سائز چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، موسٹ لائکلی وہ زیادہ نیچرل ہوتے ہیں۔ نیچرل کی گریڈنگ بھی کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر جو سبزیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ خراب ہو رہی ہیں ایک سائڈ سے، وہ لے لیں، جہاں سے خراب ہیں وہ ایسا کاٹ دیں، باقی پکا لیں، ان میں بہت کم کیمیکل ہوتے ہیں۔ کیمیکلز والی سبزیاں فروٹ بہت کم آپ کو کاؤنٹر ٹاپ پہ خراب ملیں گی، وہ بہت عرصہ بھی رکھ دیں۔ میں نے اپنا یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے، میں نے گرین ایپلز جو ہوتے ہیں ان کو میں نے 6 ماہ رکھا، 6 ماہ کے بعد ہم نے فریج میں سے نکالے تو وہ جوں کہ توں پڑے ہوئے تھے۔ ان پہ جو ویکس کی جاتی ہے یہ کیڑوں اور شراب سے تیار کر کے بھی کی جاتی ہے، اور بھی ویکسز ہیں لیکن یہ سستی پڑتی ہے، تو وہ ویکس ہوتی ہے، ویکس دھونے سے نہیں اترتی، آپ نے اس کو لیموں یا میٹھا سوڈا وغیرہ کا محلول تیار کر کے اس کو دھونا ہوتا ہے یا برش سے دھونا ہوتا ہے، پھر وہ اترتی ہے۔ تو ایم ایس جی جو ہے یہ آج کا موضوع تھا۔ ایم ایس جی آپ کے جہاں آپ کو اور بہت زیادہ مسائل دیتی ہے، چیسٹ پین دیتی ہے، پیچس کرتی ہے، دمہ کر دیتی ہے، وہیں آپ کے دماغ کے سیلز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اور آپ کے دماغ کو سجا دیتی ہے، آپ کا دماغ سوجن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یوں آپ کا دماغ جو ہے وہ یوں کہہ لیں گے اس میں برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ اسٹڈیز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں جو اسٹڈیز ہو چکی ہیں، اور میں نے 1969 کا حوالہ دیا ہے کہ چوہے پہ جب اس کو ٹرائی کیا گیا تو اس کے برین سیلز بھی ڈیمیج ہوئے اور وہ موٹا ہونا بھی شروع ہو گیا، تو یہ موٹاپے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ کریم سے دعا کریں آپ کو جو یہ چسکے کی خواہشات ہے اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت دے، قدرتی کھائیں اور قدرتی ہی اگائیں، غیر قدرتی سے بچیں، یہی اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کے ساتھ چلیں، قدرت کے خلاف نہ چلیں۔ السلام علیکم۔